رہبری تبل و نشاں اور ذرا تیز قدم، ہاں میرے عزم جمع اور ذرا تیز قدم، ان اندھیروں سے نہ گھبرا کہ ذرا اور آگے، ان اندھیروں سے نہ گھبرا کہ ذرا اور آگے، ہے چراغاں کا سماں اور ذرا تیز قدم۔ سامعین کرام، اب میں ملتمس ہوں یوتھ کلب سے سر وجیہ الدین سے ریجنل ڈائریکٹر سندھ کہ وہ آئیں اور اپنا نقطۂ نظر پیش کریں۔ سر وجیہ الدین، بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے۔ السلام علیکم بہاولپور. It's good to be here. Second time and alhamdulillah ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کی انرجی دیکھ کر اور آپ لوگوں کا انتھوزیازم دیکھ کر میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بہت ہی اچھی ایکٹیویٹیز کراؤں. تو ایک کام ہی کرے، سب کھڑے ہو جائے پلیز مل کے. کھڑا کرا رہا ہوں، شادی نہیں کرا رہا. چلیے اب آپ نے مجھے غور سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آلرائٹ، آپ نے دونوں ہاتھ آگے کرنے، دونوں ہاتھ آگے کیے. اب اس کو اینٹی کلاک وائز یا کلاک وائز گھمانا شروع کریں. گھمائیں، ٹھیک ہے؟ گھما رہے، ٹھیک ہے؟ اپنے ہونے والے سسرال کی طرف نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں. ادھر ہاتھ گھمائیں، ہاتھ گھمائیں. اب آپ ایک ہاتھ گھماتے رہے، دوسرا سر پہ کریں، سر پہ کریں. یہی فائدہ ہے موٹیویشن اسپیکر کا، کچھ بھی کرا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے کر دیا. اب آپ نے اپنی چین پہ ہاتھ رکھنا ہے، چین پہ، چین پہ، چین. چین یہ ہے. بیٹھ جائے، بیٹھ جائے. ابھی بھی لوگ گھما رہے ہیں. چلو کچھ گھمانے کا موقع تو ملا مجھے. بات صرف یہ ہے، دیکھو نوجوانوں، بات صرف یہ ہے کہ تم سیکھتے اسی سے ہو زیادہ جو تم دیکھتے ہو. آج جس ٹائم پر آپ لوگ ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، جس طرح سے آپ لوگوں کی انگیجمنٹ ہے، جس طرح سے آپ یونیورسٹی میں ہوتے ہو، آپ لوگ اس ٹائم میں ہو جہاں پر آپ لوگوں کے لیے برائیاں آسان ہیں. آپ لوگوں کے لیے ایسے ایسے ڈیزائر کے فتنے ہیں کہ آپ لوگ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچا پاتے ہو. اور مثال دوں، وہ پہلا وقت جب تم میں سے بہت سے فراز نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ ماں میں جا رہا ہوں اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور، ماں میں کامیاب ہوں گا، میں ترقی کروں گا، میں تیرا نام روشن کروں گا. اور پہلا قدم رکھا اور ہو گیا پیار. اور تیسرے سیمیسٹر میں 1.5 GPA. اور وہ دوست جو اسائنمنٹ کے نام پر شکل بھی نہیں دکھاتے اب. اور وہ پیار جس نے زندگی اور موت کے وعدے کیے تھے، لیکن اتنے سیمیسٹر کی محبت نے ایک دن میسج کر کے جب بولا مجھے بھول جاؤ فراز، میں سو رہی تھی، میری پپو نے انگوٹھی پہنائی. تو آئے تھے یونیورسٹی میں پہلے دن قدم رکھے کہ شاید ایسا ہوگا کہ میں قدم رکھوں گا. تیار ہو کے آیا ہوں اور پیچھے سے آواز آئے گی یہ کون ہے جس سے پلٹ کے نہیں دیکھا. لیکن دیکھیے زندگی میں ہر چیز ایسے نہیں ہوتی جیسے آپ چاہتے ہیں. 3 چیزیں یاد رکھیے جو قدرت کا نظام ہے. میں آپ لوگوں کو دیکھیے ہنسی مذاق اپنی جگہ پر، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کریں. یہاں پہ ہمیں انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے کہ موٹیویٹ کیا جائے آپ کو. اب وہ موٹیویشن اسپیکر آتے کہتے ہیں کیا تم لوگ کر سکتے ہو؟ دیکھیے بات کی شادی کی بات نہیں ہو رہی، میں موٹیویشن کی. میرا کیا تم لوگ کر سکتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں.
کیا تم لوگ بھی کر سکتے ہو؟ ہاں ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں. کیا تم لوگ کر سکتے ہو؟ ہاں ہم لوگ کر سکتے ہیں. پیچھے کسی نے بولا انکل کرنا کیا ہے؟ پتا نہیں، میں تو خالی موٹیویٹ کرانے کے لیے آیا تھا. تو ہماری یوتھ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خالی موٹیویٹ نہیں کرانا، آپ لوگوں کو ڈائریکشن بھی دینی ہے. آپ لوگوں کو ڈائریکشن بھی دینی ہے. Because you as youngsters having the potential you have right now، جو آپ لوگوں کے پاس پوٹینشیل ہے، جو آپ لوگوں کے پاس صلاحیت ہے، اگر آپ لوگوں کو ڈائریکشن ملے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی لاج رکھ لیں، آپ لوگوں سے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے محنت کرنی ہے نا. تو یہ بات یاد رکھنا، تین قدرت کے کچھ نظام ہے. تین قدرت کے کچھ نظام ہے. اگر کھیت کے اندر بیج نہیں ڈالا جائے گا تو اس کی جگہ کھیت جو ہے نا گھاس پھوس لے لیتا. دماغ میں اگر انٹلیکچوئل گروتھ نہیں ہوگی تو پھر فضولیات نہیں آئیں گے. سوشل میڈیا پر تم سکرول کرتے رہتے ہو اور یہ دعائیں مانگتے رہتے ہو کاش میرے پاس بھی ہونڈا سیوک ہوتی تو آج میں بھی خوش ہوتا. سمجھ رہے ہو نا؟ بس مجھے پتا تھا تم لوگ یہ چھچورے جوک سے ہنستے ہو. سیریس بات تو سو رہے ہو تم لوگ. پہلا قدرت کا نظام ہے، اپنے دماغ کو انٹلیکچولی ہیلدی نہیں رکھو گے، اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں رکھو گے، انٹلیکچولی گرو نہیں کرو گے تو اس دماغ میں فضولیات جگہ لیں گی. یاد رکھیے. دوسرا نظام یہ یاد رکھو، زندگی کا اصول ہے جس کے پاس جو ہوگا وہی دے گا. کسی کے پاس نفرت ہے وہ نفرت دے گا. تمہارے پاس پیار ہے تم پیار دو گے. میں حلال پیار کی بات کر رہا ہوں. تمہارے پاس پیار ہے پیار دو گے. تمہارے پاس دینے کا دل ہے اس معاشرے کو تم دو گے. تم اندر سے خالی ہوگے صرف لینے کے لیے آؤ گے اور تمہیں دنیا اسی لحاظ سے یاد رکھے گی. تیسری جو اصول ہے، تیسری جو زندگی کا ایک قدرت کا نظام ہے کہ اگر کھانا ہضم نہ ہو تو بد ہضمی ہو جاتی ہے. یہ معاملہ ہے. اگر غلط کھاؤ گے، اسی طرح سے اگر تمہاری روح کو صحیح غذا نہیں ملے گی، تمہاری زندگی میں وہ چیزیں نہیں آئیں گی جو تمہارے کو آگے لے کر جائیں گی، تو تم نے اگر ایسی چیزیں شامل کر لی تمہاری زندگی میں تو تمہاری زندگی میں وہی معاملہ ہوگا جو بدہضمی والا ہوتا ہے. میرے یونیورسٹی کے چانسلر نے مجھے ایک بات کہی تھی، دیکھو بجی تمہارے پاس یہ کچھ چند سال ہے، تمہاری مرضی ہے، تمہارا چوائس ہے، یا ان سالوں میں تم محنت کرو اور اس کے نتیجے، اس کے جو پھل ہیں تم آگے اس کا فائدہ اٹھاؤ، یا تمہاری یہ چوائس ہے کہ اس یونیورسٹی لائف میں جو چند سال ہیں اس میں انجوائے کرو، اس میں تفریحات کرو، بس یہی کام کرو اور اس کو کور کرنے کے لیے ساری زندگی تم محنت کرو. دس از دا کائنڈ آف چوائس دیٹ یو نیڈ ٹو میک اینڈ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھو اگر تم نے کامیاب ہونا ہے تو تمہاری زندگی میں تین چیزیں آنا بہت ضروری ہیں. مینٹل ایٹیٹیوڈ تمہارے بہیویئر کے حساب سے. نمبر 1، زندگی تمہیں غم دے گی، زندگی تمہیں دکھ دے گی، زندگی تمہیں چیلنجز دے گی، زندگی میں یہ معاملے آئیں گے، دل بھی ٹوٹے گا، امیدیں پوری نہیں ہوں گی. لیکن تم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ تم نے اس غم کو، اس سیڈنس کو اپنے لیے ایک ڈرائیونگ انرجی بنانا ہے اور اپنے آپ کو لے جانے کے لیے آگے بڑھنا ہے. اور فیلئر کے ذریعے تم نے اپنے گول کو آگے اچیو کرنا ہے. جیسے تم ایک ویڈیو گیم کھیلتے ہو اور ویڈیو گیم میں ہر ایک لیول کے اوپر ایک بلا آتی ہے اور وہ بلا جب تک تم کراس نہیں کرتے تم دوسرے لیول تک نہیں پہنچتے. تم مرتے ہو، تم کوشش کرتے ہو، تم پھر مرتے ہو، تم پھر کوشش کرتے ہو، تم پھر مرتے ہو، پھر کوشش کرتے ہو. تم کنٹرولر ہاتھ سے نہیں چھوڑ دیتے کیونکہ کنٹرولر تمہارے ہاتھ میں ہے.
زندگی میں بھی معاملہ ہے، ہر لیول پر کوئی بلا آئے گی، کوئی سبجیکٹ ہوگا، کوئی شخص ہوگا، تو زندگی کا کوئی فائنینشیل چیلنج کا مسئلہ ہوگا، تم نے بار بار لڑنا ہے، تم نے بار بار کوشش کرنی ہے. جب تک تم اس بلا سے نہیں جیت پاؤ گے تم آگے نہیں بڑھ پاؤ گے. دوسرا، تمہاری زندگی میں ڈسپلن آنا بہت ضروری ہے. اب میں مثال کے سوال پوچھوں، برش کرتے ہیں نا؟ اللہ کے لیے کیا کریں، خدا کے لیے کیا کریں برش. اب آپ نے بولا 7 دن برش کرنا پڑتا ہے، کیا معاملہ ہے یار؟ میں کام نہیں کرتا ہوں، سنڈے کے سنڈے 2 گھنٹے لگا لیتا ہوں، کچھ فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیا پینا پڑے گا؟ بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ دیکھیے انٹینسٹی نہیں چاہیے زندگی میں، چیزیں کبھی کبھار انٹینسٹی بھی کام آتی ہے. کنسسٹنسی کے ساتھ. اب تم نے ایک ارادہ کیا، مثال کے طور پہ جم جانے کا کس کو شوق ہے؟ ہاں باڈیاں بناؤ تم لوگ. ہاں ہاں یہ تو بن گئی میری جیسی، ماشاء اللہ سے دیکھو میں مطلب آلو کھا کر کے. بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ دیکھو اب جم جانے کا شوق ہے، ٹھیک ہے، آپ بولے جم جانا ہے، اب کیا کرنا پڑے گا جم جانے کے لیے؟ جم جانا پڑے گا. کب جاؤ گے؟ صبح کو. صبح کی جو نیند ہوتی ہے نا، میں کیا اس کی کوئی نیند کی مثال نہیں کیا؟ رات کو. رات کو تو بے کا وقت ہوتا ہے. شام کو جگر کے ساتھ ہوتے ہیں نا. کھاؤ گے کیا کھاؤ گے؟ آلو. کیا کھاؤ گے؟ نلی نہاری کو تو ہم بات نہیں کرتے تم لوگ. اب بولو میرے سے یہ نہیں روکا جائے گا، میرے سے وہ نہیں روکا جائے گا. اب اگر مجھے بتاؤ یہ اگر مینٹل ایٹیٹیوڈ ہوگا تو زندگی میں کیسے کوئی چیز اچیو کر پاؤ گے؟ کنسسٹنسی کے ساتھ چیزوں میں پرائیورٹائز کرنا ہے چیز کو. دیکھو اگر میں یونیورسٹی آیا ہوں، مجھے میرا گول سامنے ہے، مجھے تفریح کرنی ہے جو حلال ہو. میرے لیے تفریح بھی ہے اپنے آپ کو ریجوینیٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے ہیلتھی مائنڈ بنانے کے لیے. لیکن میں اپنے آپ کو فوکس سے نہیں ہٹاؤں گا، کیونکہ مجھے میرا فوکس کلیئر ہے اور میں وقتی فائدے کی وجہ سے اپنے بڑے گول کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن میں چھوٹے چھوٹے وہ کام کروں گا جو مجھے میرے گول تک لے جائیں گے. ڈسپلن آنا بہت ضروری ہے. تیسری چیز ڈائریکشن. جب تک تمہیں نہیں پتا ہوگا تمہاری زندگی میں مینٹورز نہیں آئیں گے، تم لوگوں کے تجربے سے نہیں سیکھو گے. جیسے ایک ہمارے ایک اسپیکر سے مشہور ہو کیا کہا کرتے تھے کہ میں جب اسکول کے ہاسٹل میں تھا، آرمی کے ہاسٹل میں تھا، تو میں جون جولائی میں یوزلی اپنے گھر والوں کے پاس چلا جاتا. ایک جون جولائی کی چھٹی ایسی آئی کہ میرے گھر والے امریکہ گئے ہوئے تھے تو میں کہیں نہیں جا پایا. تو میں نے سوچا کہ میں کیا کروں بھائی، جون جولائی کیسے گزاروں. تو میرے دوست نے بولا کہ ایک کام کرتے ہیں، نیچے شہر میں شادیاں ہوتی ہیں نا، تیار ہو کے ایسی جا کے اٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹائم پاس ہو جائے. تو بولا یار یہ تو اچھا آئیڈیا ہے. تو میں سوٹ ووٹ پہنا، شادیوں میں گئے، السلام علیکم، پہنچ گئے وہاں پر. ان سے بولا کہ جی کیسے ہیں، کسی نے لفٹ نہیں کرائی. اب میں نے کیا کرے تاکہ نارمل لگے کہ ہم یہاں پہ شادی میں ایسے ہی مفت میں کھانا کھانے نہیں آئے. تو انہوں نے بولا کہ میں نے ہر کسی کے پاس گیا، کسی نے مجھے لفٹ نہیں کرائی. پھر میں نے دیکھا کہ کچھ بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے تھے صوفوں پہ. میں نے بولا یہ لفٹ کرائیں گے. ان کے پاس گئے، وہ السلام علیکم، وعلیکم السلام. میں بیٹھ گیا. بولتے ہیں میں آدھا گھنٹہ بیٹھا ہوں اس عمر میں، آدھا گھنٹہ. میں نے آدھے گھنٹے میں یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ وہاں پر جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس کی کوئی نہ کوئی ریگریٹ تھی، کوئی نہ کوئی پچھتاوا تھا. کاش میں نماز پڑھ لیتا جوانی میں، کاش قرآن سمجھ لیتا، کاش عربی زبان پڑھ لیتا، کاش صحیح جگہ انویسٹمنٹ کر لیتا، کاش اولاد کے ساتھ وقت گزار لیتا، کاش یہ کر لیتا، کاش وہ کر لیتا. انہوں نے بولا کہ کیا میرے اوقاف کے پاس لگے ہوئے ہیں کہ میری زندگی میں غلطیاں نہیں آئیں گی. میں نے اس دن یہ پرومس کر لیا اپنے آپ سے کہ انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں میں اپنی زندگی میں وہ نہیں دہراؤں گا. اپنی زندگی میں ایسے لوگ رکھیے جو آپ کو سینس آف ڈائریکشن دیں. خالی نام کمانا ہے. بہت سارے لوگ نام کمانا چاہتے ہیں، اور ایک دن تم بھی بولتے ہو کہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا،
اس نے بھی بولا تھا کہ وہ نام کمائے گا، اور ایک دن ٹک ٹاک پہ وہ نظر آتے ہوتے ایرکس بھٹی یہاں پہ، لیکن نام تو وہ بھی کما رہے ہیں، لیکن بدنامی کے ایکسپینس پہ۔ تو آپ نے نام کمانا ہے اپنی عزت اور انٹیگریٹی کو مینٹین کر کے۔ آپ میں سے کوئی بھی ایسا پروڈکٹ نہیں خریدے گا جس میں بھروسہ نہ ہو آپ کو، جو اپنی پالیسیز اور اپنی انٹیگریٹی کو مینٹین نہ کرتے ہو پروڈکٹ کی۔ اگر آپ شان کا مسالہ لے کر آتے ہیں، کوئی پروڈکٹ لے کر آتے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ کل کو اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں نہیں لے کر آؤں گا ایک پروڈکٹ۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو کیوں لے کر آؤ گے جو سچائی پر نہ بیس کرتے ہو اپنی زندگی کو؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ آپ کسی کی زندگی میں ڈفرینس کریٹ کرو گے، یا آپ کی زندگی میں کوئی ڈفرینس آئے گا اگر آپ انٹیگریٹی والے اور ایسے انسان نہ ہو جو سچائی کے اوپر اپنی لائف کو بیس کرتے ہو؟ اپنی زندگی کو کوالٹی بیس انڈیویجول بنائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کیا کہا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اکثر عمل نہیں، کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ نہیں چاہتا کہ تم کثرت سے عمل کرو، لیکن ایسا عمل کرو جو کوالٹی بیسڈ ہو۔ احسن عمل کوالٹی بیسڈ چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہارا عمل۔ اپنی زندگی میں کوالٹی لاؤ، کوالٹی پیپل اونلی، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو تمہارے دوست ہو، جو کوالٹی کے اوپر بات کرتے ہو۔ اب لڑکے بولتے ہیں یار میرے دوست بڑے اچھے ہیں، جگر ہے میرے، پر ٹھیک ہے جگر ہوں گے، اب ان کے ساتھ تم بیٹھو گے، ان کا تفریح کا ٹائم کیا کہ بولتے ہیں میں ہائی وے کے اوپر موٹر سائیکل کے اوپر لیٹ کا شپاٹر روکٹ بن گیا جو ہے نا، میں تو بس تفریح کرتا ہوں۔ اب آپ ان سے بیٹھو گے، بولتے ہیں میں زندگی میں کیا کروں، بولے گا زندگی میں جانی یہ کر، اس میں ایک تھرلنگ ایکسپیرینس ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی دوستوں کی کمپنی آپ کو صحیح ایڈوائس دے گی؟ کبھی نہیں۔ اور یہ یاد رکھو، زندگی میں ایک اصول یاد رکھنا، کہ زندگی کا بڑی تلخ حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ آپ کے دوست نہیں ہوں گے۔ جب گریجویٹ کر جاؤ گے اور اپنی گروپ فوٹوز کو دیکھو گے اور بچوں کو دکھا رہے ہوگے اور بچوں کو بولو کہ دیکھو بیٹا یہ میں ہوں اور میرے آس پاس کے سانپ کی تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ جو سانپ ہیں سارے یہ میرے کسی زمانے میں دوست ہوا کرتے تھے، ایک نے مجھے محبت کے لیے چھوڑا، ایک نے مجھے اسائنمنٹ کے لیے چھوڑا، ایک نے مجھے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اب میرے پاس پیسے نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو لے کر آؤ۔ یہ یاد رکھو 3 جنگیں ہیں جو روز تم جیتتے ہو، کیونکہ میں بات لمبی نہیں کروں گا، مجھے پتا ہے آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کی اٹینشن اسپین اور چیزوں کو ریٹین کرنے کی بالکل ابیلٹی کم ہے، تو میں نے سوچا تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر لوں، آپ لوگوں کو دیکھ کے بھی ایک انرجی آئی ہے الحمدللہ۔ تو یاد رکھو روز 3 بیٹلز ہیں جو آپ نے لڑنی ہے۔ نمبر 1 بیٹل آف دا مائنڈ، اپنے آپ کو بکس کے ساتھ تعلق رکھو، ایسی چیزیں رکھو جو آپ کو گروتھ کی طرف لے جائیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو فضولیات میں رکھو گے، یور برین ول گیٹ آکیوپائڈ ان سم تھنگ وچ از یوزلیس، اس لیے اپنے آپ کو بڑھاتے رہو۔ نمبر 2 تم ایک جسمانی بیٹل لڑتے ہو ہر روز، اپنے آپ کو ہیلتھی رکھو، اپنے آپ کو فٹنس کی طرف لے کر آؤ، صرف کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے، اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے کر رہے ہو۔ نمبر 3 تم اپنی اسپرچل، اپنی روحانی گروتھ کی طرف خیال رکھو، کیونکہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق چھوڑ دیا، مجھے بتاؤ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ تمہیں تمہارے معاملات کو چلانے والا کون ہے؟ تمہاری زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ تو جب سب چیزوں کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے تو اس کے ساتھ بے وفائی کر کے کیسے خوش رہ سکتے ہو؟ کیسے نمازیں چھوڑ کے خوش رہ سکتے ہو؟ کیسے سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے معاملات درست ہو جائیں گے؟ کیسے ہو جائے گا کہ تم اگر نماز چھوڑو گے یا کسی حرام میں پڑو گے تو تمہاری زندگی میں سکون آئے گا؟ یہ سمپل بات ہے، لمبی چوڑی کر کے نہیں بتا رہا، یہ زندگی میں یاد رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ برکت اسی میں آئے گی جو حلال ہوگا۔ نہیں بچی بھائی وہ تو مجھے تہجد میں اٹھاتی ہے، نہیں بچی بھائی میں امید میں ہوں، اس نے کسی اور سے شادی کر لی ہوگی لیکن بورے جنت میں ملیں گے۔ ابھی تک تم جو ہے لولی پاپ لے کے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی میں ڈسٹریکشن بہت ہیں اور آپ کو کچھ سرمایہ ہو،
میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی بتانے والا نہیں آتا تھا، مجھے نکلنا پڑا، مجھے گھر والوں کی بات سننی پڑی، مجھے بہت ساری چیزیں کرنی پڑی، اور وہ کام کیا جو کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے خاندان میں لوگوں نے بولا کہ کیسے کرو گے، لیکن کرنے والی چیز ہوتی ہے، جس نے کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ زندگی میں چیلنجز لو، ناٹ فار دا سیک آف جسٹ ٹیکنگ دیم، بٹ جو تمہاری زندگی میں ایکوائر ہو سکے۔ میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کہ سن لو، تمہارے اندر پوٹینشیل بہت ہے، ضائع مت کرو، اس کو ضائع مت کرو۔ اللہ کی ایک نعمت ہے تمہیں دی ہوئی ہے، اس کا سوال ہوگا تم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور میں کتنی نعمتیں ہیں جو آج ایسی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بھوکے تھے مدینہ میں، گرمی، سخت گرمی، اس گرمی کی شدت سے باہر آ گئے، دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابھی باہر ہے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنی گرمی میں باہر کیوں ہیں گھر سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انٹیگریٹی، انہوں نے بولا ابو بکر جس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا اس چیز نے مجھے بھی گھر سے نکالا ہے۔ آگے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ملے، آگے گئے، ایک صحابی کے گھر پہ پہنچے، لمبا واقعہ ہے، وہ صحابی گھر پہ آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی دیا اور کچھ کھجور دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بھوکے ہیں، وہ کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور اس وقت بھی یاد دلاتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے ان نعمتوں کا سوال ہوگا۔ اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے، جو تمہیں دماغ دیا ہے، جو تمہیں صلاحیت دی ہے، کیوں ضائع کرو گے؟ اور اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ میں نے تو تمہیں اس قابل پیدا کیا تھا، اس چیز کے ذمہ دار صرف تم ہو، تمہیں اپرچونیٹیز دی تھی، تمہیں زندگی میں نے پش دیا تھا، you made the choice of not acquiring and being on that position۔ اسی لیے اپنے آپ کو یاد رکھو، you are only going to be successful اگر تم اپنے لینس ویو کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حساب سے کر لو۔ دنیا تمہیں بتائے گی کہ نہیں، تم کامیاب اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ تم جو ہے کالی ہو، تم اس لیے نہیں کامیاب ہوگے تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے، تم اس لیے کامیاب نہیں ہوگے کیونکہ تمہاری ہائٹ چھوٹی ہے۔ یہ چیزیں تمہاری کامیابی کی رکاوٹ نہیں ہے، تمہاری کامیابی کی رکاوٹ صرف اور صرف تمہاری اپنی اس سوچ کے اندر ان کے خیالات کو حقیقت بنانا ہے۔ یہ یاد رکھو، کبھی بھی لوگوں کے خیالات جو تمہارے متعلق ہیں ان کو یقین میں نہ بدلنے دینا۔ اس نے بولا فیلئر، ٹھیک ہے، ثابت کر کے دکھا دیا فیلئر ہے، صلاحیتیں کہیں ہیں تمہاری۔ اور دوسری چیز، اپنے دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت لے کر آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کر آؤ، یہ تمہاری زندگی میں برکت کا ذریعہ بنے گا۔ میں ہمیشہ چاہتا ہوں، تو میں آخری بات یہ کر کے ختم کروں گا، کیونکہ یہ 2 احادیث میں اس لیے شیئر کرتا ہوں کیونکہ یہ میری محبت اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ زندہ رکھتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جو میں لوگوں تک، دنیا بھر تک لوگوں تک پہنچاؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پڑھتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں پڑھتے۔ ہمیں جو معاشرے نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بتائی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو اسی طرح سے جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، 100 حصے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ زمین پر اتارا ہے، جو آپ ماں میں دیکھتے ہو، جو آپ اس کائنات میں دیکھتے ہو، یہ صرف اس ایک حصے کا نتیجہ ہے۔ 99 حصے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے قیامت کے دن استعمال کریں گے۔ سوچیں، ابن القیم کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ اس دن ابلیس بھی شاید اس امید میں ہوگا کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی محبت، ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے نا، وہ پرندے کی مانند ہوتا ہے، اس کا ایک پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اور دوسرا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہوتی ہے کہ اگر میں غلطی کر بیٹھوں تو پکڑ ہوگی، لیکن اللہ معاف کرنے والا بھی ہوگا۔ یہ بیلنس ہوں گے تو پرندہ اڑ پائے گا، لیکن اس کا جو سر ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے جو اس کو زندہ رکھتی ہے۔ تو اللہ کی محبت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت اپنے دل میں لے کر آؤ، قرآن سے تعلق جوڑو۔ قرآن نے میری زندگی بدلی، قرآن تمہاری بھی زندگی ایسی بدلے گا کہ تمہیں کہیں اور پہنچا دے گا، اور تم سے وہ کام لے گا کہ تم خود اندر سے خوش رہو گے۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ہمارے لیے کیا نہیں کیا؟ میں آپ لوگ سے اگر سوال پوچھوں، یہاں پہ جواب دینا مجھے، اگر تمہیں یہاں پہ پتہ چل جائے کہ ایک دعا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابھی تم سے قبول کر لے گا اور اللہ تعالیٰ انکار نہیں کرے گا، کیا مانگو گے؟
اصلاح، جنت. اکثر لڑکے بولتے ہیں جنت، تو میں بولتا ہوں بھائی جنت الفردوس الاعلیٰ کی بات کر رہے ہو نا. کیا مانگو گے پیچھے والوں، کیا مانگو گے؟ اللہ کی محبت، ماں باپ کی مغفرت، جنت الفردوس الاعلیٰ، سب جائز ہے، سب اچھی چیز ہے. لیکن میں آپ کو بولتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء کو، غور سے سننا یہ بات، تمام انبیاء کو ایک دعا دی گئی ہے، تمام انبیاء کو دعا دی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو گارنٹی دی ہے کہ اللہ اس کو رد نہیں کرے گا. لیکن تمام انبیاء نے دنیا میں اپنی زندگی میں اس دعا کو استعمال کر لیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بھی وہ دعا دی ہے، لیکن میں نے اس کو اپنی امت کے لیے بچا کے رکھا ہے، اور میں اس کو قیامت کے دن استعمال کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ میری دعا کو رد نہیں کرے گا. کیا نہیں مانگ سکتے تھے؟ کیا نہیں مانگ سکتے تھے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو مانگ سکتے تھے، کیا چیز کو نہیں مانگ سکتے تھے؟ لیکن مانگا تو کیا مانگا؟ آپ کی اور میری کامیابی، آپ کی اور میری کامیابی. تو قیامت کے دن اگر ان کا سامنا کرنا تو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا. اگر پوچھ لیا کہ میں تو تمہارے لیے سفارش کرنے کے لیے تیار تھا، تم نے بھلا دیا، تم نے بھلا دیا. تو اپنی زندگی میں وہ ویلیو لے کر آئیے جو آپ کے رب سے کنیکٹ کرتی ہے آپ کو. کیونکہ اگر آپ کی پہچان آپ کے رب کے علاوہ کسی اور کے ذریعے سے آتی ہے، آپ ہمیشہ ناامیدی کا سامنا کریں گے. انشاءاللہ میں یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی مغفرت کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو آسان کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اتنا حلال دے، اتنا حلال دے کہ آپ کبھی بھی حرام کی طرف نہ جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ماں باپ کی مغفرت کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہ رکھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں سے وہ کام لے جو آپ لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے، اور آپ لوگوں کو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی صف میں کھڑا کر دے. جزاکم اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سر. سامعین کرام، یہ تھے سر وجیہ الدین، ریجنل ڈائریکٹر سندھ یوتھ کلب، جو ہمیں سمجھا رہے تھے کہ ہمارا مینٹل ایٹیٹیوڈ زندگی میں اپنے گولز کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے، اور کس طرح ہم کنسسٹنٹ رہ کر کامیاب ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ سر.